بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی آل پر۔ محمد نذیر خان، عمران خان کے بارے میں ایک منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، منفی خبریں پھیلائی جاتی ہیں۔ کچھ صحافی اس منفی پروپیگنڈا کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ اگر عمران خان کو اقتدار مل گیا، عمران خان وزیر اعظم بن گئے تو وہ ہر کسی سے انتقام لے گا، بدلہ لے گا، افراتفری ہوگی، خون خرابہ ہوگا، مار پیٹ ہوگی، تشدد ہوگا، بد امنی ہو جائے گی، شاید خانہ جنگی ہو جائے۔ جو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ عمران خان کے بارے میں لوگ پیش کرتے ہیں۔ وہ جو لوگ عمران خان کے بارے میں ایسی سوچ رکھتے ہیں وہ چھوٹی سوچ کے آدمی ہیں، وہ عمران خان کو جانتے نہیں ہیں۔ عمران خان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں۔ عمران خان اگر وزیر اعظم بن گیا یا اس کو اقتدار ملا تو وہ کسی صورت میں بھی کسی سے بدلہ نہیں لے گا، نہ اس نے پہلے کسی سے بدلہ لیا۔ اس کو پتہ ہے کہ جب کوئی شخص خودکشی کرتا ہے تو اس کے گھر والوں پہ اوپر کیا گزرتی ہے۔ جب ایک دیہڑی دار مزدور جو ہے اس کو دیہڑی نہیں لگتی، اس کو مزدوری نہیں ملتی تو جو کس نیچی آنکھوں سے گھر جاتا ہے اور اپنے بچوں کو سامنا نہیں کر پاتا، اس کی نظر کیسے جھکی ہوئی ہوتی ہیں، کیسے وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ ماں باپ کے اوپر کیا گزرتی ہے جب وہ بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے، ماں باپ کے اوپر کیا گزرتی ہے جب وہ بچوں کو ایل جی ایس یا بیکن ہاؤس جیسے اسکولوں جیسی سٹینڈرڈ کی تعلیم نہیں دے سکتے۔ والدین کے اوپر کیا گزرتی ہے جب ان کا بچہ بیمار ہو جائے تو ان کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے، ان کو کچھ اپنی قیمتی اشیاء بیچنی پڑتی ہیں، جائیداد بیچنی پڑتی ہے۔ عمران خان کو پاکستان کے مسائل کا بہت زیادہ اندازہ ہے، تو اس وقت جو ہے جو پاکستان کے مسائل ہیں یہ کسی صورت میں بھی اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ذاتی انتقام لیا جائے۔ عمران خان کسی سے کوئی ذاتی انتقام نہیں لے گا، اس کا جو فوکس ہے وہ بڑی سوچ کا آدمی ہے، وہ پاکستان کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے، وہ نوجوانوں کو پاکستان کے اندر ہی روزگار دینا چاہتا ہے، وہ لوگوں کو خودکشی سے بچانا چاہتا ہے، وہ پاکستان کے اندر جو ہے اچھی صحت کی سہولیات دینا چاہتا ہے، وہ عام آدمی کو بھی ایسے بچوں کو تعلیم دینا چاہتا ہے کہ اس کے بچے بھی بیکن ہاؤس اور ایل جی ایس جیسی تعلیم حاصل کریں۔ تو یہ اس کو اندازہ ہے، تو اس کے بارے میں یہ منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور امید ہے کہ عمران خان ایسا بالکل بھی نہیں کریں گے، بالکل بھی نہیں کریں گے۔ وہ اگر اقتدار ان کو ملا تو وہ ڈیفینیٹلی وہ پاکستان کو سامنے رکھیں گے، پاکستان کے مسائل کو سامنے رکھیں گے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جب آپ وزیر اعظم بنتے ہیں تو پھر آپ ذاتی انتقام نہیں لیتے، ذاتی بدلے نہیں لیتے، پھر آپ 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ کو 25 کروڑ عوام کے مسائل حل کرنے ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں خوشحالی لانی ہوتی ہے، ان کے جو ہے بنیادی ضروریات کی جو اشیاء ہیں وہ مہیا کرنی ہوتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں بلاول بھٹو وہ وزیر اعظم بننے کی خواب دیکھ رہا ہے، ایسا شخص جو ہے لاہور کی گلیوں میں جو ہے وہ زمین کے اوپر نہیں چل سکتا، جس کو لاہور کی گلیوں میں چلنے کے لیے اس کے لیے قالین بچھایا جائے، کیا ایسے شخص کو، ایسے آدمی کو آپ کے مسائل کا اندازہ ہو سکتا ہے؟ اس کو کیا اندازہ ہو سکتا ہے کہ غریب آدمی کے مسائل کیا ہیں، آٹے کی قیمت کیا ہے، دال چینی یہ کس بھاؤ پہ ملتے ہیں، ایک دیہڑی دار آدمی جو ہے کیسے ان کو ڈیل کرتا ہے، تو اس کو مسائل کی اندازہ نہیں ہے۔ پھر نواز شریف ہو گیا، اسف علی زرداری ہو گئے، یہ صرف اور صرف اپنی اولاد کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں ان کی اولاد کی قبولیت ہو جائے۔ اسف علی زرداری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بلاول کو قبول کروا لیں اور بلاول جو ہے وزیر اعظم بن جائے۔ دوسری طرف میں نواز شریف کی خواہش ہے کہ مجھے وزیر اعظم نہ بنائے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے، میں 3 بار وزیر اعظم رہ چکا ہوں، میری بیٹی کو قبولیت دیں اور اس کو وزیر اعظم بنا دیں۔ یہ شخص جو ہے یہ اپنی اولادوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ان کے مستقبل کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ عام پاکستانیوں کی آواز کب بنیں گے، یہ عام پاکستانیوں کے مسائل کب حل کریں گے؟ یہ پی ڈی ایم کا ہی ٹولہ ہے، انہوں نے دوبارہ ہی حکومت کرنی ہے۔ یہ ابھی بلاول بھٹو نون لیگ کے خلاف بیانیے بنا رہے ہیں صرف اور صرف پی ٹی آئی کے جو ووٹرز ہیں ان کو سپورٹ حاصل کرنے کے لیے، ادروائز یہ بلاول جو ہے 16 ماہ وزیر خارجہ رہے، شہباز شریف کی تعریفی کرتے تھے، نواز شریف کی تعریفی کرتے تھے، اب صرف اور صرف انہوں نے الیکشن کے لیے بیانیہ بنایا، پھر یہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ پہلے ہی اکٹھے تھے، اب بھی اکٹھے ہیں۔ اگر آپ نے پیپل پارٹی کو ووٹ دیا تو سمجھ لیں آپ نے پی ڈی ایم کو ووٹ دیا ہے، نون لیگ کو ووٹ دیا ہے۔ اگر آپ نے نون لیگ کو ووٹ دیا ہے تو سمجھیں آپ نے پیپل پارٹی کو ووٹ دیا ہے۔ نواز شریف کو ووٹ دینے کا مطلب ہے اسف علی زرداری کو ووٹ دینے کا مطلب ہے نواز شریف کو ووٹ، کیونکہ انہوں نے 12-13 جماعتوں نے مل کے ہی دوبارہ حکومت بنانی ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ آزاد امیدوار جو جیتے ہیں وہ اپنے ساتھ ملا لیں، پھر انہوں نے اپنے آپ کے اوپر حکومت کرنی ہے۔ جس کی زیادہ سیٹیں ہو جائیں گی وہ وزیر اعظم بن جائے گا، دوسری جماعت اس کو سپورٹ کرے گی۔ ایسے لگتا ہے ان کے درمیان جو پاور فارمولہ ہے وہ یہ طے ہوا ہے کہ اگر نواز شریف کو زیادہ قومی اسمبلی کی سیٹیں ملتی ہیں تو نواز شریف کی جماعت جو ہے اپنا وزیر اعظم کو امیدوار پیش کرے گی،
اور پیپل پارٹی اور باقی جماعتیں اس کو سپورٹ کریں گی. اگر بلاول یا پیپل پارٹی کی جماعت کو زیادہ سیٹیں ملتی ہیں تو پھر نواز شریف اور باقی دیگر جماعتیں ان کو سپورٹ کریں گی. یہ ان کا آپس میں پاور فارمولہ ہے. اور یہ دیکھیں یہ دونوں جماعتیں جو ہیں یہ ایک خاندان کی جماعتیں بن کے رہ چکی ہیں. عام آدمی کو کوئی پروگرس نہیں ہے. حالانکہ نون لیگ دیکھیں پیپل پارٹی دیکھیں ان کی سیاست اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ان کے اندر بھی بڑے اچھے قابل لوگ ہیں جو پاکستان کی باغ دوڑ سنبھال سکتے ہیں جن کو وزیر اعظم بننے کا موقع ملنا چاہیے. اگر عام شخص وزیر اعظم بنے تو ڈیفینیٹلی نوجوانوں کے اندر امید پیدا ہوگی, کرن پیدا ہوگی, ایک روشنی پیدا ہوگی. ان کو بھی اپنا مستقبل محفوظ لگے گا اور ان کو بھی پتہ ہوگا کہ ہم سیاسی میدان میں محنت کریں یا اور کسی میدان میں ہم بھی ٹاپ کی پوزیشن پہ پہنچ سکتے ہیں. لیکن کیا کریں, شریف خاندان تو شریف خاندان کے علاوہ نہیں سوچ سکتا. بلاول بھٹو نے دیکھیں وہ بھٹو خاندان کے اندر ہی زرداری صاحب نے رکھنے کی کوشش کی, بلاول کے ساتھ بھٹو لگوا دیا. اسفا بھٹو وہ بلاول بھٹو, اب انہوں نے ہی وزیر اعظم بننا ہے. یہ باریاں تبدیل کرتے رہیں گے. ہاں آصف علی زرداری کا یہ ہے کہ جو سندھ کی وزارت اعلیٰ ہوتی ہے وہ کسی کو دے دیتے ہیں. پنجاب میں تو اس کے مقابلے میں جو نواز شریف صاحب ہیں یہ تو وزارت اعلیٰ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں حمزہ بنے, شہباز بنے, مریم بنے, مجھے وزیر اعظم بنے. ہاں اگر مریم وزیر اعظم بن جائے تو پھر حمزہ وزیر اعلیٰ ہو جائے اور میں صدر پاکستان ہو جاؤں. یہ ان کی پاور فارمولے ہیں. یہ خاندانوں کے بارے میں سوچتے ہیں, اپنی آنے والی اولادوں کے بارے میں سوچتے ہیں, نسلوں کے بارے میں سوچتے ہیں. ان کو عام پاکستانیوں کی کوئی فکر نہیں ہے, عام پاکستانیوں کے مستقبل کی کوئی فکر نہیں ہے. ان کو کیا پتا کہ جب کسی گھر کا بڑا خودکشی کرتا ہے تو اس کے بچوں کے اوپر کیا گزرتی ہے, وہ کس طرح لاوارث ہو جاتے ہیں, یتیم ہو جاتے ہیں, وہ در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, ان کو کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. اور اسی طرح جب یقین کریں عزتدار آدمی, دیہڑی دار آدمی, جب اس کو دیہڑی نہیں ملتی, اس کی دیہڑی نہیں لگتی تو وہ کس طرح گھر والوں سے شرمندہ ہوتا ہے, بیوی سے آنکھیں نہیں ملا سکتا, بچوں کی سے ڈر کے چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے. اور یہ موسم چاہ رہا ہے, لوگوں کے بہت برے حالات ہیں. آپ یقین کریں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ کیک لے کے, بسکٹ لے کے آپ کو گلی محلوں میں نظر آئیں گے, بازاروں میں وہ بیچ رہے ہوں گے. حالانکہ ان بچوں کا جو ٹائم پیریڈ ہے, وقت ہے, وہ اسکول جانے کا ہے. کیوں نہیں ہم ان لوگوں کے بچوں کے بارے میں سوچ رہے جو بسکٹ جو ہو گیا نمکز وغیرہ گلی محلوں میں بازاروں میں بیچ رہے ہیں. یہ صرف اور صرف سیاستدانوں نے سوچنا ہے. لیکن ہمارے سیاستدان کیا کریں, وہ مریم کے بارے میں سوچتے ہیں, بلاول کے بارے میں سوچتے ہیں, اپنے خاندان کے بارے میں سوچتے ہیں. کتنے ہمارے ایسے بچے ہیں جو اپنے گھر, چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنے گھروں کا وہ سہارا بن چکے ہیں. مہنگائی عروج پہ ہے, بجلی کے بل ادا نہیں ہو سکتے, اور باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ تو بندہ سوچ نہیں سکتا. اب اپنی جو روٹی دال ہے وہ پوری کرنا مشکل ہو جائے گا. جس سارا اور سارا پی ڈی ایم کو تحفہ ہے. عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے ووٹ کس کو دینا ہے اور کس کے ہاتھ میں پاکستان کی تقدیر دینی ہے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.